اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شیطان کافر ہے؟ کیونکہ شیطان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہے اور اس نے کبھی اللہ کا انکار بھی نہیں کیا۔ ہاں، البتہ وہ حسد اور تکبر کا شکار تھا۔ مگر کیا ان وجوہات کی بنا پر اسے کافر کہا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یقیناً شیطان اپنے رب کے لیے آخری درجے کا کافر ہے۔ کفورا کا مطلب ہے آخری حد تک کافر ہونا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر ہونے کے مختلف درجات اور وجوہات ہیں۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اور انگلش لینگویج میں کافر کو ڈس بلیور کہتے ہیں، جو اس کا درست ترجمہ نہیں ہے، لیکن لفظ کافر میں ہر طرح کا ڈس بلیور آ جاتا ہے۔ اب اس بات کی طرف دھیان دیں کہ مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے پیدا کیا۔ تو ان کو اس بات سے انکار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور یہی ان کا کفر تھا۔ انہوں نے تلبیہ کو بھی بدل دیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کے آگے انہوں نے ایڈ کیا، شریکن لک ہوا تملکہ وما ملک۔ ہم آتے ہیں اللہ کی طرف بغیر کسی شرک کے، سوائے ان شریکوں کے جو اللہ رکھتا ہے، سوائے ان شریکوں کے جو اللہ رکھتا ہے۔ انہوں نے اس میں ایڈیشن کر دیا۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کرپٹ کر دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک بھی ہیں جن کی پوجا کرنے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے کمزور تھے، اور اسی وجہ سے وہ توحید کا انکار کر کے کافر ٹھہرے۔ اسی طرح ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے میں شک نہ تھا۔ وہ اللہ کے نام اور صفات سے بھی واقف تھا، مگر وہ اللہ کی الوہیت کو ماننے سے انکاری تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے گئے فیصلوں کو اور اس کی لارڈشپ کو ماننے سے انکاری تھا، اور یہ کفر اکبر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا کفر انکار نہ تھا، بلکہ اس کا کفر ابا و استکبار یعنی تکبر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا تھا۔ اس بات کو اس مثال سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ انسان جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، مگر اس بات پر یقین نہ رکھتا ہو کہ 5 اوقات میں نماز پڑھنا فرض ہے، تو وہ انسان اپنی نماز باقاعدگی سے پڑھنے کے باوجود کافر ہے۔ یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھ پر فرض نہیں ہے، تو ایسا انسان علماء کی نظر میں کافر ہے۔ اور ابلیس نے یقیناً یہی کام کیا، اس کو اللہ کا تعارف تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو
امپلیمنٹ کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اس نے سمجھا کہ اللہ کا حکم ماننا مجھ پر فرض نہیں ہے، اور یہ کفر صریح ہے۔ اللہ کا حکم ماننے سے ابلیس نے تب انکار کیا جب وہ اللہ کو جانتا تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، اسی وجہ سے وہ ورسٹ کائنڈ آف ڈس بلیور ٹھہرا۔